बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ और बातिल की कशमकश। एक तो मंशाए इलाही है और उसका दूसरा मकसद आज के कुरान मजीद के सबक में हमारे सामने आएगा। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 40ویں آیت مبارکہ. رب کائنات فرماتے ہیں، اصل میں اس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو کفار کے خلاف میدان میں اتر کر لڑنے کی اجازت ہے. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اخرجوا، جو نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا، سوائے اس کے کہ ان یقولوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹانا ہوتا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، بعض کو، ببعض، بعض کے ساتھ، لہدمت، تو یقینی طور پر منہدم کر دی جاتی، صوامع، عبادت گاہیں، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور نماز پڑھنے کی جگہیں، ومساجد، اور ایسی مسجدیں، یذکروا، ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، ان میں، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، کثیراً، بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، لقوی، غالب ہیں، عزیز، حکمت والے ہیں. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا. ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتے تو عبادت خانے، گرجے، مسجدیں، معبد، اور وہ تمام مسجدیں منہدم کر دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس کی مدد کریں گے. بلا شبہ اللہ رب العزت طاقتور اور غلبے والے ہیں. معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ بیان فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں تھے تو اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ 10 کافروں کے مقابلے میں بمشکل ایک مسلمان بنتا. رب کائنات نے حالات کا رخ تبدیل کرنا شروع کیا. بیعت عقبہ ہوئی. خفیہ گھاٹی میں اہل مدینہ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس وقت ان انصاریوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تعداد میں تھوڑے ہی صحیح، لیکن جنگجو لوگ ہیں. اس وقت مینا میں جتنے بھی مشرکین جمع ہیں، ہم ان پر شب خون ماریں گے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. تو جب مشرکین کی عداوت اور بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا. آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں
کہ مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں تھیں، گھر بار تھے، وطن تھا، اسباب تھے، اہل و عیال تھے، برادریاں، کنبے، قبیلے، خاندان تھے۔ تو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے پہلے تو حبشہ کا رخ کیا، پھر کچھ مدینے گئے، اور ایک وقت آیا جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر آہستہ آہستہ طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ایک آزاد فضا میسر آ گئی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں کو رب کائنات نے طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور اس طاقت اور قوت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ان کے خلاف لڑو۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو لڑنے کی اجازت اس وجہ سے ملی کہ یہ مظلوم ہیں، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے، ان کو بلا وجہ بے گھر کر دیا گیا، بے سر و سامانے کے عالم میں ان کو مدینہ جانے پر مجبور کیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ جا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا حصہ مانے میں، اللہ تعالیٰ کے پرستار تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ادبی بحث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ جو الفاظ ہیں کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یہ مستثنی منقطع ہے۔ مشرکین کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم تھا جس کی معافی کسی بھی شکل میں دی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی منظر کو رب کائنات نے سورۃ الممتحنہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ ظالم تمہیں اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو کہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے۔ سورۃ البروج کی 8ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ظالم ایمان والوں سے انتقام اس وجہ سے لیتے ہیں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے جو غالب اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی صحیح بخاری سے 4106 غزوہ خندق کے موقع، غزوہ خندق کا ایک نقشہ پیش کیا کہ مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے اور اشعار بھی پڑھ رہے تھے، لا ہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات کا ہم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ نمازیں پڑھتے۔ اے اللہ جی ہم پر سکون نازل کیجیے، ہمارے قدموں کو مضبوطی دیجیے، اور اگر آپ ہم پر فضل و کرم نہ فرماتے تو یہ ظالم ہم پر چڑھ دوڑتے۔ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ہمارا سفر ابھی مزید جاری ہے، وقت کی قلت کے باعث میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ نسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔